بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 166 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عرفات سے واپسی کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم میدان عرفات سے واپسی کے حوالے سے اور پھر وقوف مزدلفہ کے حوالے سے اور اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنے کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو اس لیے آئیے ہم پہلے باب کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر احادیث کی قرات کرنے کے بعد اس پر جو تفصیلی کلام ہے وہ بھی عرض کریں گے۔ تو باب کا نام ہے باب الدفع من عرفات، کہ میدان عرفات سے واپسی کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروۃ ان اباہ اخبرہ انہ سمع اسامۃ بن زید يحدث عن سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين دفع من عرفة فقال كان يسير العنق حتى إذا وجد فجوة نصوى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور وہ پھر حضرت اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان عرفات سے واپسی کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ آپ اونٹ کو ذرا تیز چلاتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور اگر چلتے چلتے راستے میں صاف ہو جاتا راستہ تو پہلے سے زیادہ اونٹ کو وہ تیز چلاتے تھے۔ قال ہشام والنص ارفع من العنق، یہاں راوی جو ہشام ہے وہ فرماتے ہیں کہ نص اونٹ کی ایسی تیز رفتاری کو کہتے ہیں جو عنق سے بھی زیادہ رفتار والی ہوتی ہے۔ قال محمد بلغنا انہ قال صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالسکینۃ فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإيجاف الخيل وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات سے واپسی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں آرام سے چلو، اونٹوں کو تیز دوڑا کر تھکانے اور گھوڑوں کو تیز چلا کر پھنکارنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو احناف کا پھر یہی عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اب اس روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے عرفات سے واپسی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بیان فرمائی کہ آپ اونٹنی کو معمول سے بھی زیادہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے، اور جب خالی جگہ ہوتی تو تیز رفتاری میں مزید اضافہ فرما لیتے۔ اب اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ایک روایت ہمیں پہنچی ہے کہ جس میں آپ نے سب کو آرام سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جس روایت کا ذکر فرما رہے ہیں وہ اگرچہ انہوں نے یہاں مؤطا میں ذکر نہیں فرمائی، لیکن امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں ان الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض من عرفۃ، اور یہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے امام مسلم وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت جناب اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے، وہ ردیف تھے۔ تو اس کے بعد حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مزدلفہ تشریف لائے۔ اب اسی طرح زرقانی جو مؤطا امام مالک کی شرح ہے، تو امام زرقانی وہاں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے روانگی کے وقت انہیں اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا اور اعلان فرمایا، لوگوں آرام آرام سے چلو، گھوڑوں یا اونٹوں کو تھکا دینے میں کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِجَافِ۔ تو اب اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے مزدلفہ تک پہنچتے ہوئے آپ کی اونٹنی کو تیزی والے قدم اٹھاتے نہیں دیکھا۔ تو یہاں جو ہے وہ یہ جو روایات دو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو اب اس میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت میں کچھ تضاد نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو روایت کے آخر میں لکھا نا کہ علیکم بالسکینہ تھی، کہ اس کو اپنا معمول قرار دیا، لیکن اگر یوں تطبیق دی جائے تو پھر شاید بات بن بھی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب بھیڑ ہوتی ہوگی تو آپ کی سواری سست رفتاری سے، اور جب خالی جگہ ہوتی ہوگی تو تیز رفتاری سے چلتی ہوگی۔ تو بہرحال تیز رفتاری ممنوع نہیں ہے، جبکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور آہستہ چلنے میں بہتری ہے، کیونکہ جلدی مزدلفہ میں پہنچ کر کرنا کیا ہے، وہاں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور عشاء کا وقت کافی طویل ہوتا ہے، اس لیے آرام سے چلنا یہ ہی زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنے کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھنی واجب ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز یہ مزدلفہ پہنچنے سے قبل پڑھ لی تو یہ بھی نماز صحیح ہوگی، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے، اور جہاں احناف کے نزدیک مزدلفہ کے راستے میں نماز مغرب ادا کرنا درست نہیں ہے، یعنی یہ تو امام احمد بن حنبل نے لکھا تھا نا، تو اب احناف کے ہاں کیا ہے کہ مزدلفہ کے راستے میں نماز مغرب ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب صاحب فتح القدیر نے اس سلسلے میں فتح القدیر میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مزدلفہ کے راستے میں نماز مغرب پڑھنے والے کی نماز امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام ابو یوسف جواز کا قول کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی گناہگار بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لی تو بھی یہی اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کا کہنا ہے کہ جب اس شخص نے نماز مغرب اپنے وقت میں ادا کی ہے تو اعادہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ طلوع فجر کے بعد اس پر اعادہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مزدلفہ کے راستے میں جب نماز مغرب یاد دلائی تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، یعنی نماز کا وقت آگے۔ تو آپ کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز مغرب کے وقت آج مؤخر کرنا واجب ہے، اور وجوب اس لیے ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی ادا کرنی ہے، اور فجر کے بعد چونکہ جمع کرنا ناممکن ہے اس لیے اعادہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین نے جو استدلال پیش کیا ہے اس کی اصل بھی جو ہے وہ ان کی رائے نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث ہے جو امام مسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عرفات سے نکلنے کے بعد ایک گھاٹی کی طرف قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو میں نے واپسی پر آپ کو وضو کرایا اور عرض کیا کہ کیا آپ مغرب کی نماز ادا کر چکے ہیں؟ فرمایا نماز کا وقت آگے ہے۔ تو اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہی معلوم تھا کہ غروب آفتاب کے بعد عام دنوں کی طرح آج بھی مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے عرض کیا کہ کیا آپ مغرب کی نماز ادا کر چکے ہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج مغرب کا وقت آگے ہے، یعنی مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا کر کے یہ وقت شروع ہوگا اور وہیں جا کر دونوں اکٹھی نمازیں ادا کریں گے۔ چنانچہ آپ نے مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ دونوں نمازیں ادا فرمائی۔ عرفات میں 2 تکبیریں اور مزدلفہ میں 1 تکبیر کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے
کہ عرفات میں چونکہ عصر اپنے وقت سے قبل ظہر میں ادا کی جا رہی ہے، اس لیے پہلی تکبیر تو ظہر کے لیے ہوئی اور دوسری عصر کے لیے کہی گئی، لیکن مزدلفہ میں چونکہ مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں ادا کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے تو تکبیر ہوئی جو مغرب تھی، لیکن عشاء کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ اپنے وقت میں ہی ادا کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح عرفات میں دونوں نمازوں کے درمیان سنت یا نفل ادا نہیں کیے جاتے، اسی طرح مزدلفہ میں بھی دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل ادا نہیں کیا جائے گا، ورنہ عشاء کے لیے الگ تکبیر بھی پھر کہنی پڑے گی۔ اچھا، اب یہ تو اختلاف جو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ جو جمع بین المغرب والعشاء ہے تو اس کا شرعی حکم وہ کیا ہے، تو یہ بات ہماری یہاں پہ آ کے ختم ہوئی۔ اب یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک فرض ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ اسے واجب فرماتے ہیں، جبکہ صاحب ہدایہ نے اپنے مسلک کی تائید اور امام شافعی کے استدلال کا جو جواب دیا ہے اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حناف کے نزدیک وقوف مزدلفہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور اگر کسی نے بغیر عذر کے سے ترک کر دیے تو اس پر دم لازم آئے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فرمایا کہ یہ امر ہے اور اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، جبکہ احناف کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کو جو کمزور تھے انہیں رات کو ہی روانہ کر دیا تھا، اگر یہ فرض اور رکن ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے۔ رہا آیت کریمہ کا معاملہ تو اس میں ذکر کرنے کا حکم ہے جو بالاتفاق فرض نہیں ہے، تو پھر وقوف کیسے فرض ہو گیا؟ تو ہماری احناف کی یہ بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ اس موقف میں ٹھہرا اور اس سے قبل وہ عرفات میں وقوف کر چکا ہو تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اس ارشاد میں آپ نے حج کی تکمیل کو وقوف مزدلفہ پر موقوف فرمایا اور یہ وجوب کی علامت ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اسے کہ جو ہے وہ کسی عذر کی بنا پہ ترک کیا، مثلا بیمار تھا یا اس کے ساتھ مستورات تھی کہ بھیڑ میں گھر جانے کا جو گر جانے کا خطرہ تھا، تو اس نے وقوف نہ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معزز طلبہ کرام، یہ صاحب ہدایہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے وہ مفہوم ذکر کیا۔ اب جو لوگ عرفات سے مزدلفہ میں وقوف کیے بغیر سیدھے مینا میں آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے آنے سے قبل کنکریاں مار کر فارغ ہو جائیں اور پھر حلق یا قصر کر لیں اور طواف زیارت کر لیں، تو یاد رکھیے ایسا کرنا ایک واجب کو چھوڑنا ہے جس کے ترک پر دم واجب آتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ حدود مزدلفہ سے باہر وقوف کرتے ہیں، حالانکہ جگہ جگہ ایسے نشانات لگائے گئے ہیں جن سے حدود مزدلفہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس لیے وقوف مزدلفہ اور وہ بھی حدود مزدلفہ میں لازماً کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں کے ترک سے کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آئے گا۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوڑے نا تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، حج میں کوئی واجب چھوڑے تو دم لازم آتا ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں وادی محصر کے علاوہ تمام جگہ وقوف کرنا چاہیے۔ وقوف کا وقت طلوع فجر سے خوب روشنی ہونے تک ہے، اس وقت کے دوران وقوف نہ کیا گیا تو وقوف نہیں ہوگا۔ اچھا، وقت مقررہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی مزدلفہ میں کوئی ٹھہر گیا تو وجوب ادا ہو جائے گا، وقت کے دوران وقوف نہ کیا گیا تو وقوف نہ ہوا۔ وقت مقررہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی مزدلفہ میں کوئی ٹھہر گیا تو وہ وقوف جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اچھا، مناسک میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ مناسک کے حوالے سے مزدلفہ کی کچھ شرائط وہ تحریر کرتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء وہ شخص جمع کر سکتا ہے جس نے اسے قبل احرام جو ہے وہ باندھا ہوا ہو اور عرفات کا وقوف کر چکا ہو، اور مکان اور وقت بھی یہاں پہ شرط ہے۔ ان شرائط کی عدم موجودگی میں جمع بین صلاتین مزدلفہ میں جائز نہیں ہے، یہ علامہ علی قاری نے لکھا ہے۔ اچھا، طلوع آفتاب سے پہلے تقریباً 2 رکعت ادا کرنے کے اندازے کے مطابق مزدلفہ سے بندے کو کیا کر جانا چاہیے؟ یہ نکل جانا چاہیے۔ تو بہرحال مزدلفہ بھی ایک بڑا خاص مقام ہے اور بابرکت مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
عرفات میں وقوف کے دوران جو ہیں وہ دعائیں مانگی ہیں، مزدلفہ میں دعائیں مانگتے رہے ہیں، اور مزدلفہ میں جو ہے وہ آ کر ہمیں مغربین یعنی مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ تو بہرحال مزدلفہ کے اندر بھی بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جی، اسے آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔